اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اللہ کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے، سو اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ انہیں بتاؤ اے پیغمبر کہ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوتا کہ اللہ اس پر فرشتے اتار دے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم کی وحی کے ساتھ فرشتے اتارتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو خبردار کر دو کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اس کے فیصلوں پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ وہ برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا تو دیکھتے ہو کہ یکا یک وہ ایک کھلا ہوا حریف بن کر اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ چوپائے بھی اس نے پیدا کیے ہیں، ان میں تمہارے لیے جاڑے کی پوشاک ہے اور دوسرے فائدے بھی، اور ان سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو۔ ان کے اندر تمہارے لیے جمال بھی ہے، جبکہ شام کے وقت ان کو واپس لاتے ہو اور جب صبح کو چرنے کے لیے چھوڑتے ہو۔ یہ تمہارے بوجھ ایسے شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جان توڑ کر ہی پہنچ سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی شفیق، بڑا مہربان ہے۔ یہ گھوڑے اور خچر اور گدھے بھی اس نے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور یہ زینت بھی ہیں۔ وہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے۔ اس کو پانا چاہتے ہو تو جان لو کہ اللہ تک سیدھی راہ پہنچاتی ہے، جبکہ راہیں ٹیڑھی بھی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو اسی ایک راہ کی ہدایت دے دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا جس سے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے وہ نباتات بھی اگتی ہیں جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ وہ تمہارے لیے اسی سے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ یقیناً اس پہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے جو غور کریں۔ رات اور دن اور سورج اور چاند کو اسی نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور اسی کے حکم سے ستارے بھی تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں۔ اور یہ جو رنگ رنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں بکھیر دی ہیں، ان میں بھی یقیناً بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو یاد دہانی حاصل کریں۔ وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اس لیے کہ تم اس سے مچھلیوں کا تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ اسی سمندر میں اس کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، اس لیے کہ تم ان میں سفر کرو، اور اس لیے کہ اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ اس کا شکر کرو۔ اسی نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے ہیں اس لیے کہ وہ تم کو لے کر جھک نہ پڑے، اور اس میں نہریں جاری کر دی ہیں اور راستے نکال دیے ہیں اس لیے کہ راہ پاؤ، اور ان کے علاوہ دوسری علامتیں بھی ٹھہرائی ہیں، اور لوگ آسمان کے تاروں سے بھی راستہ پاتے ہیں۔ پھر کیا جو پیدا کرتا ہے وہ ان کے برابر ہو جائے گا جو کچھ پیدا نہیں کرتے؟ تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں گن نہیں سکو گے، اس پر بھی ناشکری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے، مگر یاد رکھو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، مگر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں۔
اور وہ غرور میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو اس طرح غرور نفس میں مبتلا ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے یہ کیا چیز اتاری ہے، تو کہتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ اس لیے کہ قیامت کے دن وہ اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں، اور ان لوگوں کے کچھ بوجھ بھی جنہیں وہ بغیر کسی علم کے گمراہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، نہایت برا ہے وہ بوجھ جو یہ لوگ اٹھائیں گے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح چالیں چلی تھیں، پھر ان کی عمارت خدا نے بنیاد سے اکھاڑ دی تو اس کی چھت ان کے اوپر سے ان پر آ رہی، اور اس کا عذاب ان پر وہاں سے آیا جہاں سے ان کو گمان تک نہ تھا۔ پھر یہی نہیں، قیامت کے دن اللہ انہیں اور بھی رسوا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے لیے تم لڑتے رہے تھے؟ جن کو علم دیا گیا تھا وہ اس وقت پکار اٹھیں گے کہ آج ان منکروں پر رسوائی اور بدبختی ہے۔ ان پر جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کریں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہوں گے، تو فوراً سپر ڈال دیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے۔ فرشتے جواب دیں گے، کیوں نہیں؟ بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس طرح کہ اسی میں ہمیشہ رہو گے، سو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ دوسری طرف جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے یہ کیا چیز اتاری ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بہترین چیز اتاری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنہوں نے بھلائی اختیار کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور کیا ہی خوب ہے خدا سے ڈرنے والوں کا گھر، ہمیشہ رہنے کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کے لیے وہاں سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اللہ ڈرنے والوں کو اسی طرح صلہ دے گا، ان کو جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کریں گے کہ وہ پاک ہیں۔ فرشتے کہیں گے، تم پر سلامتی ہو، جنت میں جا کر رہیے اپنے اعمال کے صلے میں۔ کیا یہ اسی کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ پہنچیں یا تیرے پروردگار کا فیصلہ صادر ہو جائے؟ ان سے پہلے والوں نے بھی یہی کیا تھا۔ پھر جو کچھ ہوا وہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، سو ان کے کرتوتوں کی سزائیں ان کو ملی، اور جس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ اس کی ہدایت کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ان سے پہلے والوں نے بھی یہی رویہ اختیار کیا تھا، سو رسولوں پر تو صاف صاف پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول اس دعوت کے ساتھ بھیجا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو اور شیطان سے بچو۔ پھر ان میں سے کچھ کو اللہ نے ہدایت بخشی، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہوئے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ سو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ چٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ تم مگر ان کی ہدایت کے حریص ہو تو اس سے کیا حاصل کر لو گے اے پیغمبر؟ اس لیے کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا جنہیں وہ اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اس کو نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں؟ یہ اس پر ایک وعدہ ہے جسے وہ لازماً پورا کرے گا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ یہ ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمارا اتنا ہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ ہم کیوں نہیں اٹھائیں گے
بلکہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے اس کے بعد کہ ان پر ظلم ڈھائے گئے، ہم ان کو دنیا میں بھی لازماً اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو کہیں بڑھ کر ہے۔ اے کاش یہ منکرین جانتے، انہی ہجرت کرنے والوں کو دیں گے جو ثابت قدم رہے اور جو اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ انہیں اصرار ہے کہ ان کے لیے فرشتے بھیجے جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی ہم نے آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے۔ سو اگر تم لوگ نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو جو اس سے پہلے یاد دہانی والے ہیں۔ ہم نے ان کو دلائل کے ساتھ اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ یاد دہانی ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے، اس لیے کہ تم ان لوگوں کے لیے اس چیز کو بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے، اور اس لیے کہ یہ غور کریں۔